حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ بھائی توجہ کے ساتھ سنیں، چونکہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو جائے کہ ہماری نماز کس لیول کی نماز ہے۔ ٹھیک، اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر، یہ تین چیزیں نماز میں ہونی چاہیے۔ ایک تو ہو اخلاص، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود، شہرت، ریا نہ ہو۔ ایسی نماز کے متعلق فرمایا جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ ٹھیک ہے، اور شرک کے متعلق آپ نے سن رکھا ہے، قرآنی فیصلہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں۔ دوسرا اللہ کا خوف، جب اللہ کا خوف ہوگا نماز میں تو انسان دھیان سے، دل جمعی سے نماز پڑھے گا۔ جیسے بچے کو استاد کا خوف ہو تو صحیح سبق یاد کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ گڑبڑ نہیں کرتا، دائیں بائیں وقت ضائع نہیں کرتا، اسے پتہ ہے استاد آئے گا تو مارے گا، پورے دھیان کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ امتحان دیتے ہیں اوپر جو چلنے والے نگران کا خوف ہوتا ہے وہ نقل نہیں لگا سکتے، آئے یا نہ آئے پرچے پر دھیان ہے۔ تو اللہ کا خوف کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے دل جمعی کے ساتھ، پھر دکان میں دھیان نہیں جانا چاہیے، کاروبار میں، دنیاوی معاملات کے اندر دائیں بائیں میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، پھر یہ چکر نہ ہو، خود بھی یہاں پر ہو اور دل بھی یہاں پر ہو، سوچ فکر ہر چیز یہاں پر ہو کہ اس انداز سے نماز پڑھے۔ حدیث میں ہے کہ ایسی اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر اس انداز سے نماز اور عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بنے گی انشاءاللہ نماز جو ہے فائدہ مند ہوگی، نفع بخش ہوگی۔ اور تیسرا اللہ کا ذکر جو کہ قرآن مجید ہے، اور وہ اللہ کا ذکر جو ہے جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نمازی بری باتوں اور مناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں، اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر، اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اسے برے کاموں سے کیا کر دے گی؟ روک دے گی۔ مطلب کیا ہے کہ مشغول ہو رہا ہے بالآخر اللہ کی ذات کو بھی رحم آئے گا اور اسے بھی شرم آئے گی، اس لیے رک جائے گا۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ایک شیطانی وسوسہ ہے، آپ سنتے ہیں، ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے، جی اسی روزہ تانی رکھنے ایسا جھوٹ بولنا ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی کپڑے پلیت نے،
کاٹن کا نیا سوٹ ہے، استری ایک وٹ نہیں پڑا، لیکن کپڑے پلیت نہیں۔ اچھا، اب اگر نماز نہیں پڑھی تو کپڑے بھی پلید ہو گئے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ بھی مل گیا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، لیکن صرف یہ نماز پڑھ لیتا کپڑے ناپاک ہوتے؟ کیوں جی؟ پھر یہ بے حیائی سے بھی رک جاتا، دو نمبری سے بھی رک جاتا، جھوٹ سے بھی۔ شیطان نے پٹی بڑھائی، تیرے کپڑے پاک کوئی نہیں نہ جائیں نیڑے، تو سچ بول دے کونے، روزہ رکھ کے کی کرنا ہے، ڈبل گناہ گار بنا دیا۔ جھوٹ کا گناہ الگ ہے، روزہ رکھنے کا ثواب الگ ہے۔ اب کیا مطلب؟ گناہ پر گناہ کیے جاؤ تاکہ بخشش دا جڑا چانس سی وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ شیطان نے پٹی بڑھائی۔ اچھا، بازو کون او جی اسی ماڑے ساڑھے کو نہیں کرنا ہوتا، بھائی کیوں نہیں کرنا ہوتا؟ مسلمان ہے، اللہ نے اصول بنا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بنایا۔ سانو کس بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی اللہ نے کہا میں نے وسعت سے زیادہ مکلف، پتہ چلا اللہ نے جو جو حکم دیا وہ ہم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمت کی ضرورت ہے۔ ہدایت مل گئی، مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اب کیا ضرورت ہے؟ ہمت کی ضرورت۔ روٹی سامنے پئی آ کے دعا ہدایت دی دعا کرو جی اللہ مینوں کھان دی جڑے یار توفیق نصیب نہیں، اب ہمت کی ضرورت سامنے پڑی ہے، تھوڑی ہمت کرو، سستی دور کرو، لقمہ توڑو، بناؤ، منہ میں ڈالو، چباؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں پر محنت کرنے کی اور سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔